بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ عشا بچپن سے بہت حسین تھی، حسن کے ساتھ چہرے پر نہایت معصومیت تھی۔ عشا کے لیے بچپن سے ہی کافی رشتے آ گئے تھے، سب عشا کو پسند کرتے تھے تو اسے اپنی بہو بنانا چاہتے تھے۔ عشا کی امی اچھی خاتون تھیں، اس لیے وہ بس مسکرا کر بات ختم کر دیتی تھی۔ کسی کو بھی عشا کی امی نے رشتے کے لیے ہاں نہیں کیا تھا۔ اتنے رشتوں میں ایک رشتہ اشر کا بھی تھا۔ اشر کی فیملی نے بھی عشا جب چھوٹی تھی عشا کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اشر جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا تو اس کے سارے گھر والوں کو بچپن سے عشا اور اشر کے رشتے کی بات کا علم تھا۔ اشر اس وقت چھوٹا تھا، بچپن میں اشر کے سامنے یہی بات ہوئی تھی کہ عشا سے اس کی شادی ہوگی، لہٰذا اشر کے دماغ میں یہ بات بچپن سے آ گئی تھی کہ عشا اس کی ہونے والی بیوی ہے۔ اس لیے اشر عشا کو بچپن سے چاہنے لگا تھا۔ عشا کے سامنے بھی یہ بات اشر کی امی نے کی تھی کہ وہ عشا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، مگر عشا پر اس بات کا زیادہ اثر نہیں ہوا تھا۔ بعد میں اگر عشا کے دماغ میں یہ بات آتی کہ اشر سے اس کی شادی ہوگی، اس سے پہلے ہی فیروزہ جو کہ عشا کے چچا کی بیٹی تھی اور رشتے میں اشر کی کزن بھی تھی، فیروزہ نے عشا کو بتایا کہ اسے اشر اچھا لگتا ہے اور وہ اشر سے شادی کرے گی۔ اس وقت عشا اور فیروزہ چھوٹے تھے جب فیروزہ نے عشا سے یہ بات کی تھی۔ دراصل اشر اور عشا آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں تھے، بلکہ فیروزہ کی امی جو کہ عشا کی چچی تھیں، ان کی کزن کا اشر بیٹا تھا، لیکن عشا کی فیملی کا اپنی چچی کے میکے والوں سے بہت اچھا ملنا تھا، اس لیے یہ لوگ ایک دوسرے کے گھر تقریبات، عید اور تہوار میں ضرور آتے جاتے تھے۔ عشا کے دل میں اشر کے لیے کوئی بات نہیں تھی، مگر یہ پتہ تھا عشا کو کہ شاید اس کی شادی اشر سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اب جب کہ فیروزہ نے اپنے دل کی بات عشا کو دوستی کی وجہ سے بتائی تھی تو عشا خاموش ہو گئی اور اس نے سوچا کہ اگر فیروزہ اشر کو اتنا پسند کرتی ہے تو ٹھیک ہے، فیروزہ کی اشر سے شادی ہو جائے۔ اب اور بھی عشا نے اس بارے میں سوچنا بند کر دیا کہ اس کی اشر سے شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کو فیروزہ کی دوستی کا بھی مان رکھنا تھا۔ عشا خوبصورتی کے ساتھ ایک صاف اور نرم دل کی لڑکی تھی۔ سب کے ساتھ محبت سے رہنا، لوگوں کا خیال رکھنا اس کی فطرت میں شامل تھا۔ بڑوں کی عزت کرنا، کہنا ماننا، گھر کے کاموں میں اپنی امی کا ہاتھ بٹانا، ساری خوبیاں عشا میں موجود تھیں۔ دوسری طرف فیروزہ بس قبول صورت شکل کی لڑکی تھی۔ اشر اور عشا کا ایک دوسرے سے زیادہ آمنا سامنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب کوئی تقریب ہوتی تھی اشر کی فیملی کی طرف یا خاندان میں تو ملنا ہوتا تھا، ورنہ نہیں۔ اس لیے اشر اور عشا جب چھوٹے تھے تو ان کا کبھی کبھی سامنا ہو جاتا تھا، مگر پھر عشا کی امی زیادہ عشا کو لے کر اشر کی طرف نہیں جاتی تھیں۔ وقت تیزی سے آگے بڑھا، اب عشا اشر دونوں جوان ہو گئے تھے۔ جوانی میں قدم رکھنے کے ساتھ عشا کے حسن میں مزید 4 چاند لگ گئے تھے، اور دوسری طرف اشر بھی خوبصورت نوجوان تھا۔
دیکھا جائے تو ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی۔ اشر لمبے قد کا ایک اسمارٹ لڑکا تھا، مزاج اور اخلاق کا بہت اچھا ایک نیک انسان تھا۔ رمضان ختم ہوئے تو عید کا دن آیا۔ عشا اپنے چچا یعنی فیروزہ کے گھر عید ملنے آئی ہوئی تھی۔ ان سب کزنس نے مل کر عید ملنے کے لیے باقی رشتہ داروں کے ہاں جانے کا پروگرام بنایا۔ ابھی یہ پروگرام بن ہی رہا تھا کہ اشر بھی فیروزہ کے گھر سب سے عید ملنے آ گیا۔ جوان ہونے کے بعد اشر اور عشا نے پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اشر کے دل میں تو عشا کے لیے پہلے سے ہی محبت تھی۔ اس ملاقات کے بعد اشر کو عشا اور بھی اچھی لگی، کیونکہ عشا کافی سادگی میں تھی پھر بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ عشا کو فیشن کرنے کا شوق نہیں تھا۔ عشا اتنی حسین تھی کہ بغیر میک اپ کے بھی لگتا تھا کہ عشا نے میک اپ کیا ہوا ہے۔ اشر کی نظریں بار بار عشا کو دیکھ رہی تھیں۔ عشا نے بھی اس بات کو نوٹس کیا کہ اشر عشا کو بار بار دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیسا کہ طے ہوا تھا سب رشتہ داروں کی طرف جانے کا، تو عشا اپنی کزنس کے ساتھ باقی رشتہ داروں سے عید ملنے چلی گئی۔ جب اشر کو پتہ چلا یہ لوگ کہاں گئے ہیں تو اشر نے بھی ان رشتہ داروں کی طرف جانے کا کہا، اور اس طرح اشر کو عشا کو مزید دیکھنے کا موقع مل گیا۔ اس عید کے بعد پھر عشا اور اشر کافی ٹائم تک نہیں ملے۔ البتہ اشر اکثر فیروزہ کے گھر آتا تھا، کیونکہ عشا کا گھر فیروزہ کے گھر سے قریب تھا، تو عشا کی فیملی کا اپنے چچا کے گھر زیادہ آنا جانا رہتا تھا۔ اس لیے اشر فیروزہ کے گھر اس امید سے آ جاتا تھا کہ اس کا عشا سے سامنا ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ اشر اور عشا کا آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ عشا کو اشر اچھا لگتا تھا، مگر فیروزہ کی بات اب بھی عشا کے دماغ میں تھی۔ حالانکہ اب کافی ٹائم سے فیروزہ نے عشا سے کچھ نہیں کہا تھا اشر کے بارے میں۔ عشا کو اس بات کا اندازہ ہونے لگا تھا کہ اشر عشا میں دلچسپی لے رہا ہے، مگر عشا اشر سے کافی ریزرو رہتی تھی۔ اگر اشر کوئی بات کرتا عشا سے تو عشا مختصر جواب دے کر آگے بڑھ جاتی تھی، کیونکہ عشا کے دماغ میں فیروزہ کی بات ابھی تک تھی۔ اشر اور عشا دونوں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وقت اور بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اب عشا نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ عشا کے چچا اپنی بیٹیوں کے اچھے رشتے کے لیے پریشان تھے، کیونکہ چچا کی بیٹیوں کے دماغ زیادہ تھے۔ ہر رشتہ وہ ٹھکرا دیتی تھی کوئی نہ کوئی خرابی نکال کر۔ چچی نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت نہیں کی تھی، صبح دیر تک سونا، گھر کے کاموں میں کام چوری دکھانا، گھر میں مہمان آ جائیں تو اس کی میزبانی میں بھی کوئی آگے بڑھ کر کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے آنے جانے والے لوگوں کو اچھی طرح ان لوگوں کے برتاؤ کا اندازہ تھا، اس لیے آنے جانے والے قریبی لوگ ان لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پہلے تو چچی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کی تربیت کا کیا نتیجہ نکلے گا، مگر جب لڑکیوں کی عمر نکلنے لگی تو اب ان کو بھی فکر ہونے لگی تھی۔ اب وہ دوسروں کی بیٹیوں کے نصیب سے جلنے لگی تھی۔ اشر کی فیملی نے بھی اس لیے چچی کی بیٹی کے لیے رشتہ نہیں دیا تھا، نہ ہی ان کا ایسا کوئی ارادہ آنے والے وقت میں ہوتا، کیونکہ اشر کی امی صاف صاف چچی کے منہ پر
ان کی بیٹیوں کو برا کہتی تھیں۔ پھر چچا کے گھر کچھ ٹائم بعد ایک رشتہ آیا جو کافی اچھا تھا۔ اس رشتے پر بھی عشا کی کزن خوش نہیں تھی، مگر اب چچا چچی نے لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر زبردستی کی اپنی بیٹی پر کہ وہ شادی کرے، کیونکہ خاندان کی باقی لڑکیاں جو عمر میں عشا کی کزن سے چھوٹی تھیں ان سب کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ مجبوراً اب فیروزہ کی سب سے بڑی بہن کو شادی کے لیے ہاں کرنا پڑی، کیونکہ آگے 3 بہنیں اور تھیں جن کی شادی کی عمر بھی نکل سکتی تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے اس رشتے کے ہونے پر، کیونکہ سب کو فیروزہ کی بہن کی شادی کی فکر تھی۔ عشا کے دھدیال اور فیروزہ کے گھر کی یہ پہلی شادی تھی، اس لیے سب لوگ شادی سے 1 ہفتہ پہلے فیروزہ کے گھر رکنے آ گئے تھے۔ پہلی دفعہ اس شادی کی وجہ سے اشر اور عشا بھی کافی ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والے تھے۔ اشر بھی اس شادی میں فیروزہ کے گھر رکنے آ گیا تھا، کیونکہ اشر کو اندازہ تھا کہ عشا بھی رکنے آئے گی، لہٰذا اشر اور عشا دونوں پہلی دفعہ ایک ساتھ فیروزہ کے گھر رکنے آ گئے تھے۔